بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں تمام دن کے تیرے کام بنا دیا کروں گا۔ تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث لکھی ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر میں چراغ ہے اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، اور قیامت کی دھوپ کا سایہ ہے، اور اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، اعمال کی ترازو کا بوجھ ہے، پل صراط پر جلدی سے گزارنے والی ہے، جنت کی کنجی ہے نماز۔ حافظ ابن حجر نے منبہات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز کی محافظت کرے، اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے، حق تعالی شانہ 9 چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کو خوب محبوب رکھتے ہیں، دوسرے تندرستی عطا فرماتے ہیں، تیسرے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چوتھے اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں، پانچویں اس کے چہرے پر صلحاء کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، اس کا چہرہ پرنور ہو جاتا ہے، چھٹے اس کا دل نرم فرماتے ہیں، ساتویں وہ پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، آٹھویں جہنم سے نجات فرما دیتے ہیں، نویں جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کے بارے میں لا خوف علیہم ولا یحزنون والی آیت ہے، یعنی قیامت میں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو نمازی کو ایسے لوگوں کا پڑوسی بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں، چہرے کی رونق ہے، دل کا نور ہے، بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے، اللہ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، آسمان کی کنجی ہے، اعمال ناموں کی ترازو کا وزن ہے کہ اس سے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، جنت کی قیمت ہے اور دوزخ کی آڑ ہے۔ جس شخص نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو گھروں کو منور کیا، اور یہ تو مشہور حدیث ہے کہ میری امت قیامت کے دن وضو اور سجدے سے پہچانی جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا آفت نازل ہونے والی ہوتی ہے تو مسجد آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدے کے نشان کو جلائے، یعنی اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل بھی ہو گیا تو سجدے کا نشان جس جگہ ہوگا اس پر آگ کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس پر آگ کا اثر نہ ہو سکے گا، اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز شفا ہے، دوسری جگہ اس کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا پیٹ میں درد ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کو خواب میں دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کے گھسیٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا وہ خصوصی عمل کیا ہے؟
جس کی وجہ سے جنت میں بھی تو دنیا کی طرح سے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ عرض کیا کہ رات دن میں جس وقت بھی میری وضو ٹوٹ جاتی ہے تو وضو کرتا ہوں، اس کے بعد تحیۃ الوضو کی نماز جتنی مقدر ہو پڑھتا ہوں۔ سفیری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ صبح کی نماز چھوڑنے والے کو ملائکہ اور فاجر سے پکارتے ہیں، ظہر کی نماز چھوڑنے والے کو او خاسر کر کے پکارتے ہیں یعنی خسارے والے، اور عصر کی نماز چھوڑنے والے کو عاصی سے، اور مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کافر نام سے، اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو مذیع کے نام سے پکارتے ہیں فرشتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کرنے والا مذیع ہوتا ہے۔ علامہ شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹا دی جاتی ہے جہاں کے لوگ نمازی ہوں، جیسا کہ ہر اس آبادی پر نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ نمازی نہ ہوں۔ ایسی جگہوں میں زلزلوں کا آنا، بجلیوں کا گرنا، مکانوں کا دھس جانا کچھ بھی مستبعد نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں، مجھے دوسروں سے کیا مطلب، اس لیے کہ جب بلا اور مصیبت اور عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ عام ہوا کرتی ہے، یعنی سب پر نازل ہوتا ہے، پھر چاہے اس آبادی میں، اس بستی میں، اس علاقے میں نیک لوگ بھی رہتے ہوں اور نمازی لوگ بھی رہتے ہوں۔ خود حدیث شریف میں مذکور ہے، کسی نے سوال کیا کہ ہم ایسی صورت میں ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحاء موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، اس لیے کہ ان کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی وسعت کے موافق دوسروں کو بری باتوں سے روکے اور اچھی باتوں کا حکم کرے۔ تو اگر خود نماز پڑھتے ہوں تو اس سے ہمیں ٹینشن فری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسروں کو بھی نماز کی ترغیب دینی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔